بلیوں کو قدیم دور سے لے کر اب تک ہر مذہب اور معاشرے میں عقیدت کی نظر سے دیکھا گیا ہے، اور بعض معاشروں میں اس کی پوجا بھی کی جاتی تھی، لیکن اسلام نے اس روایت کو اپنے انداز میں اپنا لیا، جو اس عقیدت سے بالکل ہٹ کر ہے جو دیگر قدیم مذاہب میں بلی کو دی گئی۔ حدیث کے مطابق رسول پاک نے بلی کو مارنے سے منع کیا ہے اور فرمایا کہ اگر بلی زیادہ تنگ کرے تو اسے روئی کے غالے سے مارو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روئی کے غالے ہی سے کیوں؟ یہ تو روئی کا غالہ بلی تک پہنچے گا ہی نہیں، یہ تو نہ مارنے والی بات ہوئی نا، تو پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو دوستو، چونکہ جنات مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، جن میں جانوروں کی شکلیں بھی شامل ہیں، جیسے بلی، سانپ یا اژدہا، لہذا ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے بلی کو نہ مارنے کی، چونکہ انسان اپنی ظاہری آنکھ سے جنات کو دیکھ نہیں سکتا اور وہ غلطی سے اس بلی کو مارے جو اصل میں جن ہو، اور بعد میں وہی جن انسان کو تنگ کرنے کا باعث نہ بن جائے۔ تو معزز دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایز اے مسلمان ہمیں جنات کے وجود پر مکمل یقین ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جنات کو اللہ نے مختلف صورت اختیار کرنے کی ایک حد تک قدرت دی گئی ہے۔ جنات انسان، بلی یا سانپ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، وہ اپنی اصلی شکل میں ظاہر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے لیے اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہونا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جانوروں کے روپ میں ظاہر ہونا جنات کے لیے زیادہ آسان ہے۔ بعض روایات میں جنات کو کتے کی شکل میں بھی ظاہر ہوتے ہوئے بیان کیا گیا ہے، لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی خاص قسم کا جانور دراصل جن ہی ہے، لہذا بلی کو جن سمجھنا اور پھر جن سمجھ کر اسے مار دینا درست نہیں۔ لیکن ایک صورت میں بلی کو قتل کرنا جائز بھی ہے، کہ اگر بلی پاگل ہو جائے اور وہ انسانوں کو تکلیف پہنچانے کا باعث بن رہی ہو، اس کا مقصد انسانی زندگی اور اس کی سلامتی کا تحفظ ہے۔ لیکن معزز دوستو، دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ اکثر ہمارا بلیوں کے متعلق خوف یا عقیدہ ثقافتی روایت اور لوک کہانیوں سے متاثر ہو کر ہے، جس میں بلی کو نہ صرف خوف کی علامت بلکہ تقدیر کا ایک خاموش پیغام بتایا گیا ہے۔ لہذا ہمیں ان فرضی توہمات کو مذہبی تعلیمات سے الگ رکھنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا اور اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔